جنہوں نے ساری زندگی امت مسلمہ کے اندر حسینی اور یزیدی تقسیم بنائی ہے. آپ لوگوں کو لگے گا ٹھیک ہے اس میں کیا مسئلہ ہے, آپ کو شاید پتہ نہیں. یزیدی اور حسینی تقسیم کا مطلب یہ ہمیں کہتے ہیں ہم تکفیری ہیں. حقیقت میں یہ یزید کو کافر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر دو دھڑے بناتے ہیں, ایک حسینی اور ایک یزیدی. اس کا مطلب ہے جو یزیدی ہیں وہ سارے کافر ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. جنہوں نے ساری زندگی حسینی یزیدی تقسیم کر کے اہل سنت اہل اسلام کلمہ گو مسلمانوں کا خون بہایا ہو کہ یہ یزیدی ہیں, وہ کفار سے لڑ سکتے ہیں؟ وہ کفار سے کیا لڑیں گے؟ جنہوں نے کبھی زندگی میں کفار سے لڑنے کا تجربہ ہی نہ کیا ہو وہ کافروں سے لڑیں گے؟ وہ اللہ کی قسم کافروں سے نہیں لڑیں گے. آج بھی دیکھ لیجئے ایران کے اسرائیل کے اوپر جو حملے ہیں وہ 15% ہے اور مسلمان ممالک کے اوپر جو حملے ہیں وہ 85% ہے. حملہ اسرائیل نے کیا, اسرائیل سے کیوں نہیں لڑتے؟ اس سے اس لیے نہیں لڑنا تو مذاکرات کیسے کریں گے؟ لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لڑ کے دکھائیے کفار سے بھی کبھی. اہل سنت نے تو بیت المقدس کو ایک نہیں دو نہیں بے شمار مرتبہ جنگ کر کے آزاد کروایا ہے. آپ نے تو پورا مقدمہ یہ رکھا تھا یہ بیت المقدس کی جنگ ہے, مذاکرات کے اندر بیت المقدس کا نام بھی شامل نہیں. یہ بیت المقدس کی جنگ ہے. یہ 55 بہنوں کا کھلوتا بھائی ہے جس نے مذاکرات کے اندر بیت المقدس کا نام بھی نہیں لکھا ہوا. یہ باتیں آپ کو تلخ لگیں گی کہ اس وقت ایران کی, ہم تو ایران کے اوپر حملہ کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں. لڑو, ان سے لڑ کے دکھاؤ نا. آپ تو ٹرمپ کا آپ کو 10 جہازوں کے گفٹ دے رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ ہی جائے. ناشتہ کی رٹ لگانے والے آپ اس کو تحفے دے رہے ہیں کہ ساتھ بیٹھ جائے. بند کیجئے عرب ممالک کے اوپر یہ جو حملے ہیں. یہ آپ کی اول جب بات ہوئی تھی میں نے کہا تھا جنگ کے بادل ذرا چھٹنے دیں پھر ان کو پتا لگے گا. وہ جی امریکی اڈوں پہ حملے تھے, وہ امریکی اڈے بھی اب وہ جی آئل ریفائنری پہ جو وہ امریکی اڈا, وہ جو پانی کے ذخیرے پہ وہ امریکی اڈا, دبئی کے اندر پاکستانی شہید ہو گیا وہ امریکی اڈا. آپ اپنا غصہ ہمیشہ مسلمانوں پہ نکالتے آئے ہیں اور آپ نے ہمیشہ مسلمانوں ہی پہ نکالا ہے. صدام حسین کے خلاف آپ تھے, شام کے اندر مسلمانوں کو قتل کرنے والے آپ تھے. آپ اپنے آپ کو اتنا پکیزہ پوتر نہ دکھائیں. پھر بھی مسلمان امت, ہماری وزیر خارجہ, ہمارا ملک اس وقت بھی ایران کی سفارتی محاذ کے اوپر بھی مدد کر رہا ہے. اور یہاں تک امریکہ کو کہا ہے کہ ان بندوں کو ٹارگٹ نہ کرنا, مذاکرات کن سے کرنے. ہر طرح کی اخلاقی مدد پاکستان نے ان کی ہے, ہر طرح کی سیاسی مدد پاکستان نے ان کی ہے. یہ پھر بھی پاکستان سے مطمئن نہیں.